شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ کچھ وقت نکالیں اپنا اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے بھی بہت سے مسلمان اللہ بچائے ایسے ہیں کہ جن کو توفیق نہیں ہے، جن کو خیال نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ بھئی اصل مقصد زندگی کیا ہے اور اس کو کیسا حاصل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکر پیدا کر دی، اور جیسی ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے تو کوتاہی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے جس پہ شکر ادا کیا جائے کم ہے اور اس کی قدر کی جائے۔ ہمارے حضرت یہ بہت تاکید سے فرماتے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، حفاظت سے رکھے ان کو، کہ بھئی یہ جو طلب ہے اور یہ جو احساس ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے آتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ قدر کی جائے گی، جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اسی سے ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، یہی سب سے بڑا امتحان ہے زندگی کا، کہ کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے وہ بھی بتا دیا انہوں نے، یعنی پرچہ آؤٹ ہوا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے، اور بس اپنی ہمت کو، قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کوشش کرنی ہے ہم لوگوں کو کہ بھئی کسی نہ کسی طرح سے ظاہری و باطنی اعمال ہیں، ان میں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکیں، اور جن کا کہا گیا ہے ان کو کریں۔ اب یہ کہ ہماری غفلت، ہمارے پرانے طور طریقے، ماحول، عادتوں سے یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ایک عامی چیز لے لی جائے، نمازی ہے جیسے، وہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مطلب ایسا روٹین بنا ہوا ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، اور جب دھیان ہوتا ہے تو پھر مشکل لگتا ہے کہ بھئی پرانی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن کوشش سے ہر چیز ممکن ہے، بڑی سے بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ بیان چل رہا ہے ہمارے حضرت کے، یہ واعظ ہیں، اور اس میں یہی چل رہا ہے کہ بھئی توبہ کرتا رہے آدمی، اور توبہ کر کے اپنی سی کوشش میں لگا رہے، اور اس سے مایوس نہ ہو کہ بھئی ہم توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دریاغ دیا ہوا ہے، جہاں زہر ہے وہیں پر اس کا علاج بھی ہے۔ تو توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، پھر سے توبہ کرے، نیا عزم کرے اور آگے چلے۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں بہرحال توبہ ٹوٹنے کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب توبہ ٹوٹے دوبارہ توبہ کر لو، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو۔ تو یہ ایک قاعدہ بتا دیا۔ اب زیادہ چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں ہو گیا، اور زیادہ تر اس میں کبر ہوتا ہے جو پریشان کرتا ہے نا، میرا تو مرتبہ اتنا بڑھ گیا، میں تو اتنا پہنچا ہوا ہوں، اور اتنا میں متقی پرہیزگار ہو گیا، مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا۔ یہی خیال ہوتا ہے جو ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا گناہ ہو گیا، اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ کام ہو گیا۔ تو یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب ہو جائے تو توبہ ٹوٹے دوبارہ توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ اور یہاں پر حضرت ایک شعر کا ذکر کرتے ہیں، ایک شاعر کا بڑے مزے کا شعر ہے: جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔
یعنی جب جام میں سامنے آتا ہے تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب توبہ آتی ہے تو جام کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں میرے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو مذاق ہو گیا، اور شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا مذاق، کہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں، کہ بھئی ہے ہی فطرت میں ہے۔ بلکہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کروا کے اور ایک نمونے کے طور پر ہم لوگوں کے سامنے بھجوا دیا کہ بھئی توبہ کس طرح سے کرو، غلطی ہو جائے تو ربنا ظلمنا، کہ بھئی ہو گئی توبہ، ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر کام میں لگ جاؤ۔ جتنی مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً دوبارہ عہد کو تازہ کرو اور دوبارہ توبہ کی طرف بڑھو۔ ان کی بارگاہ تو ایسی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، اور یہ بہت مشہور شعر ہے، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی بازا۔ یعنی اور جگہوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تم ایک جرم کرو گے، 2 مرتبہ جرم کرو گے، 3 مرتبہ کرو گے، معاف کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر روزانہ ہی جرم کرو گے تو وہ کان سے پکڑ کر باہر نکال دیے جائیں گے، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب یہاں مت آنا۔ مگر ان کی بارگاہ ایسی ہے کہ ان کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکے تو پھر میرے پاس واپس آ جاؤ، پھر بھی تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ مرتے دم تک نزا کی حالت، آخری حالت سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کوشش جاری رہنا چاہیے۔ یہاں تک ہے کہ زمین سے آسمان تک آدمی گناہ، اتنی زیادہ گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک بھر جائے، ایک دفعہ استغفار کہہ دے تو سارا بسم ہو جائے گا۔ تو اس کو چھوٹی بات نہ سمجھی جائے، اس کو توبہ انشاءاللہ اس توبہ ہی سے ہمت پھر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ہمت بڑھتے 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 پھر آدمی کو ایک گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، نفرت طبعی ہو جاتی ہے، اس کی دعا بھی کرتا رہے۔ اور حضرت یہ فرما رہے ہیں ہمت نہ ہارو اور مایوس ہو کر مت بیٹھو، اور کوشش کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن کامیابی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ کرنے کی بات ہے، ویسے ہم سن لیا اور کہہ دیا، اس سے اتنا نہیں احساس ہوتا اور پتہ چلتا، لیکن یہ کہ جب کریں گے اور جب وہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا تب پتہ چلے گا کہ آہستہ آہستہ کس طرح سے یہ آدمی کو پھر احساس، ندامت جو ہے اس کے ساتھ آدمی کی سوچ کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے 100 مرتبہ گناہ کرتا تھا، پھر کم ہوتے 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 رفتہ 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 وہ بالکل ہی کم ہو جاتا ہے، اور پھر یا حقیقی معنوں میں اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اور میں اس کے سامنے کیسے گناہ کروں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں کیا کرو، یا اللہ میں اس گناہ کے سیلاب سے نہیں بچ سکوں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بچائیے، ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے ابلا میاں سے اس طرح باتیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا رد نہیں فرماتے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ گناہ کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا، تو اور تمہارے پاس کیا عذر ہوگا؟ تو کوئی کہے گا کہ بھئی ہمارا معاشرہ ایسا تھا، ہماری عادتیں ایسی تھیں، ہمیں آپ نے اس زمانے میں پیدا کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ بھئی تم نے ہم سے بھی کہا تھا، تمہاری قدرت میں نہیں تھا، ہماری قدرت میں تو تھا، ہم نے قرآن میں بار بار کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، بار بار یہ آیا ہے، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میری قدرت میں نہیں ہے، آپ کی قدرت میں تو ہے، آپ بچا لیجئے، تو تمہارا کیا عذر چلے گا؟ تو یہ باتیں جو بزرگ فرماتے ہیں یہ معمولی باتیں بظاہر لگتی ہیں، کوئی بہت بڑا وظیفہ بتاتے کہ آدھی رات میں اٹھو
اور اس طرح سے یہ کرو اور فلاں چیز تسبیح پڑھو اور نماز پڑھو اتنی، تو لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی کچھ بتایا۔ اب وہ بتا دیا کہ باتیں کر لیا کرو، اس کو معمولی بات سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت گر کی بات ہے۔ اور جب آدمی کرے گا تو اسی سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے گا اس سے۔ یہ باتیں کرنا جو اللہ تعالیٰ سے ہے، ہمارے حضرت اس پہ بہت زیادہ زور کرتے ہیں، کہتے ہیں پورے وقت آدمی کا کچھ نہ کچھ یہ رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن۔ کبھی کوئی چیز مانگ رہا ہے، کسی چیز سے پناہ مانگ رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، استعاذہ کر رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور یہی لب لباب ہے دین کی تمام محنت کا، تمام کوشش کا، تمام سلوک تصوف کا، کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، قوی ہو جائے، اور ایسا تعلق ہو جائے جو دیگر تمام تعلقات پر غالب آ جائے۔ اور وہ اسی طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس کا حضرت کہتے ہیں بھائی کوئی وقت نکالو، فکس کرو، اور اس میں تو کیا ہی کرو۔ صبح کا وقت ہے، حضرت فرماتے تھے کہ صبح جب اٹھو فجر کے وقت تو اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا کرو، یا الہی آج میں جو بھی کروں گا آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی کے لیے کروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، 2-3 دفعہ یہ پڑھ لیا کرو اور یہ دعا کر لیا کرو، اور پھر اللہ ہی سے کہہ دیا کرو کہنے کو تو میں نے کہہ دیا زبان سے، لیکن میں عاجز ناتوان کمزور بندہ ہوں، آپ دیکھتے ہیں میں اس کتنے غلطیوں میں ملوث ہوں، کیا کیا گناہ کر رہا ہوں۔ کہنے کو میں نے کہہ دیا یہ، لیکن آپ کی مدد، آپ کی نصرت کے بغیر میں کر نہیں سکتا۔ میری مدد و نصرت فرمائیے، میری ہر چیز اپنے لیے بنا لیجیے۔ تو حضرت یہ کہتے تھے کہ بھئی صبح صبح آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ نیت تو آپ نے کر لی، تو جو کام بھی انشاءاللہ آپ کریں گے وہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہو جائے گا۔ اور یہ جو اللہ سے آپ نے عہد معاہدہ کر لیا اور دعا کر لی، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے انشاءاللہ یہ تعلق پیدا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جائے، ناممکن ہے کہ کوئی دعا ایسی ہو جو رد کی جائے۔ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو آخرت کے لیے تو جمع ہی ہو ہی جاتی ہے۔ آخرت میں آدمی حیران ہوگا کہ بھئی یہ درجات اور یہ جو مجھے مل رہے ہیں یہ کس وجہ سے، تو وہ یہی ہوگا کہ بھئی تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوئی تھیں، اور اس وجہ سے ہم نے تو بچا کے رکھ لی تھیں آخرت کے لیے۔ تو مسلمان تو کسی حال میں گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو یہ لیکن کرنے کی بات ہے، کریں گے نہیں تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے مرض کی تشخیص بھی کر دی اور نسخہ بھی لکھ کے دے دیا، مریض نے جا کے دوا بھی لے لی، لیکن استعمال نہیں کی، تو پھر شفا کیسے ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر بھی بہت اچھا کوالیفائڈ ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، مرض بھی تشخیص ہے، مریض کا بھی پتہ ہے، مریض جانتا بھی ہے کہ لینی ہے دوائی، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا، لیکن لیتا نہیں۔ ہماری حالت یہی ہے آج کل کہ معلوم ہے لیکن وہ ہوتی نہیں، اور وہ ہمت کیسے ہوگی؟ وہ یہی ہمت ہوگی کہ کچھ وقت نکالیں اور اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ اس چیز کی آج کل تھوڑی اچھی خاصی ناقدری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتابوں میں اور بعضوں میں اور ان سب چیزوں میں ہر چیز موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت کسی کے پاس جانے کی، کسی کے پاس بیٹھنے کی۔ لیکن اصل میں چیز یہی ہے کہ جو چیزیں حالی ہیں نا، یعنی ایکسپیرینشل ہے، وہ صحبت ہی سے آتی ہیں، ایسے نہیں آتی، یعنی وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کتابوں کے تھرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ پیغمبر بھیجتے؟ سب کے پاس ایک اچھی کتاب، بالکل اچھی کتابت کے ساتھ چھپی چھپائی، صبح اٹھتے تو سرہانے موجود ہوتی، سب کو قرآن شریف، حدیث، یہ سب مل جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ایک نمونہ بنا کے کہ ان کو دیکھو، ان کے ظاہری باطنی جو اخلاق، آداب اور جس طرح کا طرز عمل ہے،
بس وہ دیکھ کر کرتے رہو۔ حضور ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا قشمانی صاحب، ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں، چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس سب میں صحابہ کے دور میں یہ سب نہیں تھا، وہ تو بس دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کیا چیز کر رہے ہیں، اور حضور کو دیکھ دیکھ کے سب کرتے رہتے تھے۔ تو ان کا تو پورا دین ہی یہی تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ آج ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے، یعنی فرض ہے تو کر لیں، سنت ہے تو نعوذ باللہ چھوڑ دیں، تو یہ تحقیر ہو گئی سنت کی۔ تو اور یہ تو بات کی بہت وہ ہے، 300 400 سال بعد فقہا نے اس وجہ سے کہ لوگ کمی کوتاہی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بالکل محروم رہ جائیں، انہوں نے یہ کیٹیگرائز کیا، چیزوں کو تقسیم کیا کہ یہ فرض ہے، اگر یہ چھوڑ دیا جائے گا تو بالکل ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اور یہ سنت ہے، اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس چھوڑنے سے ایمان نہیں جائے گا۔ تو یہ تو بہت بات کی تقسیم ہے۔ تو اس طرح سے کرتے دیکھنے سے اور صحبت میں رہنے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی، لیکن اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ حضرت نے ایک صاحب کو ابھی پچھلے دنوں فرمایا کہ بھائی آپ یہ کلید مثنوی پڑھیں۔ کلید مثنوی بار بار بند ہو جاتا ہے۔ کلید مثنوی جو ہے وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی جو ہے، مثنوی مانوی، اس کی شرح ہے جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بھی باتیں اور وہ جو شرح فرمایا کرتے تھے اس کو بھی شامل فرمایا ہے۔ تو بہت ہی عجیب کتاب ہے۔ تو اس میں حضرت نے کہا کہ بھائی جو حضرت تھانوی نے لکھا کلید مثنوی کے پیش لفظ میں یا اس کے انٹروڈکشن میں کہ بھائی خلاصہ مثنوی کا 3 4 باتیں ہیں، اور اس میں سے ایک بات جو ہے وہ شیخ کی ضرورت اور شیخ کی صحبت اور شیخ بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ 3 باتیں حضرت نے شاید فرمائی ہیں، ایک وحدت الوجود ہے، ایک شیخ ہے، اور ایک کوئی اور چیز تھی وہ جو میں نے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق۔ 3 چیزیں خلاصہ ہیں مثنوی کا۔ تو اس میں سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے، صحبت، اور اس سے بعض باتیں، اور یہ حضرت فرما رہے ہیں، جو حضرت کے پاس رہتے تھے وہ بتاتے تھے کہ بھئی حضرت کا کیا معمول تھا، ہر چیز میں دعا، مریض آ گیا اس کے لیے، اور گھر میں بچہ، حضرت خود فرماتے تھے کہ بھائی بچہ گھر میں داخل ہوئے، بچہ ہنستا ہوا نظر آ گیا تو کچھ دیر کے لیے رک گئے، اللہ تعالیٰ یعنی دل ہی دل میں یہ نیت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، بچوں سے پیار کرتے تھے، پھر بچوں کو اٹھا لیا، تو وہی چیز جو ایک طبعی چیز تھی وہ بھی سنت بن گئی، عبادت بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں صحبت سے آتی ہیں، جب حضرت کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے اس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں تو اس کی بھی بہت زیادہ وہ ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات درمیان میں عرض کر دوں کہ اہل حکمت کے نزدیک اس کائنات میں کوئی خبر محض نہیں، بلکہ ہر خبر بمعنی انشاء ہوتی ہے، یعنی ہر خبر سے کوئی نہ کوئی حکم یا امر کرنے کا یا نہیں کرنے کا نکلتا ہے، یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، اور ہر خبر سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں یہ کام کیا کہ اپنے رب کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے کی بات فرمائی اور یہ کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا اور اس کو ہم نے اس گھٹن سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یا نجات دیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخری جملہ جو فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تو دے دی انہوں نے نجات، وہ تو ایک واقعہ تھا، یہ مومنین کا ذکر کیوں کر دیا اللہ میاں نے یہاں پر کہ ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور دیں گے؟ تو حضرت نے آگے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی گھٹن آئے، کوئی ایسا مسئلہ آئے، گناہوں سے پریشان ہو جائے، حالات سے پریشان ہو جائے، تو اپنے ماحول، اپنے معاشرے، لوگوں کی تکالیف، جو کچھ بھی اس کی گھٹن میں آ جائے، جو بھی یہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انشاءاللہ اس کو نجات ملے گی۔ اور وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اور یہی اس میں کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، یا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، اور بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور ظلم ہم کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، کہ یعنی سب سے بڑھ کر یہ کہ جو غفلت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، وہ تو بعین ہی مشاہد ہے ہم سب کو، ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم لوگ جو نفس کی اور گناہوں کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اس ذات کو پکارو جس نے اس نفس کو پیدا کیا، جس نے اس نفس کو پیدا کیا، جو خالق نور بھی ہے اور خالق ظلمت بھی ہے، جو خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے۔ اسی کو پکارو اور کہو اے اللہ، آپ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، آپ ہی ان کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ تم اس طرح پکارو گے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت بیان فرمائی حضرت نے۔ خلاصہ یہ کہ توبہ ایسی چیز نہیں کہ اگر کسی وقت وہ ٹوٹ جائے تو آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ ساری عمر یہ کام کرتا رہنا ہے۔ ارے ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے پروردگار سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں اور گناہوں کا صدور آپ سے ممکن نہیں ہے، اور کوئی بھول چوک ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان فرما دیا ہے کہ وہ سب معاف ہے۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ بھئی یہ انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے، اس سے ہوتی رہیں گی، اور توبہ کرے اور آگے بڑھے۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوسی پیدا کرتا ہے، تو ایک تو گناہ کرا دیتا ہے، گناہ ہو گیا، اب گناہ ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ مایوسی لاتا ہے کہ بھئی تم سے تو یہی ہوتا ہے، تم تو بار بار یہی کرتے ہو، تم تو نہیں چل سکتے، ایک مایوسی پیدا کرتا ہے۔ یہ مایوسی جو ہے نا، یہ غلط چیز ہے، یہ گڑبڑ ہے۔ یہ بعض دفعہ آدمی کو بالکل ہی ہمت ہار جاتا ہے اور کہتا ہے بس چھوڑو، بس اب لگ جاؤ، جی کھول کے گناہ کرو۔ یہ خطرناک حالت ہے، پھر آدمی کا نعوذ باللہ اللہ بچائے، پھر ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایسی ایسی چیزیں کر جاتا ہے آدمی، اور اس کو اتنا بنا دیتا ہے آدمی، شیطان و نفس اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ بھئی تمہاری تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی توبہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے مشرک، 70 سال کا مشرک جو بت کو پوجتا ہے، وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا مان المستجرین۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہم اقرار کرتے ہیں اپنی نالائقی کا، اپنی کوتاہی کا، کوئی عذر نہیں کرتے، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا العالمین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجئے، دین پہ چلنا آسان فرما دیجئے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ یا العالمین یا غیاث ہمت و عزم و قوت عنایت فرما دیجئے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیجئے، پکی اور سچی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجئے۔ یہ محبت، ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجئے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین کرم کا معاملہ فرمائیے، فضل کا معاملہ فرمائیے، تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، عزیز و قارب رشتہ دار پڑوسیوں کو، سب کو، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر فتنے فساد، ہر طرح کی موذی دیرپا بیماریوں سے، ہر لوگوں کی زارثانیوں سے، چوری چماری ڈاکہ دھوکہ دہی، تمام رائج الوقت گناہوں سے اپنے کرم اپنے فضل سے بچائیے۔ یا العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔ یا العالمین بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی صحت کی۔ یا العالمین میری بیٹی جو زہرا ہے ان کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں داخل ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے، اپنے کرم اپنے فضل سے جلد واپس گھر آئیں، عافیت کے ساتھ مکمل شفا حاصل ہو۔ یا العالمین جو بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے رشتے، دیندار، غصہ نہ کرنے والے، قدر کرنے والے رشتے عنایت فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، شام میں، برما میں، افغانستان میں۔ اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عنایت کر دیجیے اپنے کرم اپنے فضل سے، ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی ومظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔